ہمارا اسلام تو یہ سبق سکھاتا ہے کہ سامنے والا انسان تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. آج بات بات پر گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہے. آج چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر فسادات ہو رہے ہیں. بات بات پر رشتہ داروں کو رشتہ دار ختم کر رہے ہیں. بات بات پر آج کا مسلمان اپنی زبان سے گالیاں استعمال کر رہا ہے. ارے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, ایک مسلمان ہے, ایک ایمان والا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے بغیر سوال کرے کہ ایمان جیسی دولت اللہ نے دیا ہے, اسی زبان سے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ارے مسلمان اسی زبان سے یہ کلمے کے الفاظ کو ادا کرتا ہے, مسلمان اسی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے, اسی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اسی زبان سے درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر تک پہنچاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اور ان کا ثواب ان کو پہنچاتا ہے. اور اسی زبان سے آج کا ایک مسلمان گالیاں دے رہا ہے. ارے یہ اس کو انسانیت نہیں کہتے, اس کو اسلام کا طریقہ نہیں کہتے, بلکہ یہ انسان ہو کر اس کے اندر انسانیت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر تو درندگی پائی جا رہی ہے. اگر مسلمان ہوتا, اگر انسان ہوتا, اگر وہ سچا نبی کا عاشق ہوتا, اپنے آپ کو نبی کا امتی بتا رہا ہے, لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے اس وقت کہنا پڑ رہا ہے, میں اس بات کو دیکھ کر بھی نہیں آیا ہوا تھا, نہ میں سوچ کر آیا ہوا تھا, اللہ نے ذہن میں ڈال کر اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے, اس لیے اللہ پاک نے ایک عاجز کے ذہن میں ایک بات ڈالا. بزرگان محترم, اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھ کر اور اسی زبان سے ہم گالیاں دے رہے ہیں, اسی زبان سے ہم اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو گالیاں دیتے ہیں, اسی زبان سے اللہ کا ذکر مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور اسی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو گالیاں دے رہے ہیں. ارے مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے, کتنی بڑی عجیب بات ہے. ارے سخت رونے کی بات ہے, ایک مسلمان کا دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں تم بھائی بھائی بن کر ہو اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. جس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا. آج لوگ گالیوں کو دعا سمجھ رہے ہیں. کئی مسلمانوں سے ہم خود اپنے گنہگار کانوں سے ہم نے سنا ہے, مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے, اس کو اتنا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے. آج میں گالی دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اسی ایک جملے کو اللہ پاک بروز قیامت میدان محشر میں اللہ اپنی عدالت میں سوال و جواب کر لے. اگر میری پکڑ اس گالی پر ہو جائے, اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤں گا, اس کا ڈر آج مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکا ہے. مسلمانوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے. بزرگان محترم, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر اس وقت داخل کرنے کی اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ حالات بڑے خطرناک چل رہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کل کی صبح کا انتظار کرتا ہے, کل صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا, اس کی زندگی کا سورج رات میں طلوع نہیں بلکہ غروب ہو جاتا. اب مجھے بتائیے توبہ وہ کب کرے گا؟ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے کر دل دکھایا تھا
اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا، اس کے دل کو اذیت پہنچایا تھا، توبہ کب کرے گا؟ اس سے جا کر معافی کب مانگے گا؟ اللہ سے صلح کب کرائے گا؟ اسی لیے بزرگان محترم، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، یہی وہ زبان ہے کہ مومن اسی زبان سے جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ زبان کا جملہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے، ایک ایسا بول ہوتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے انسان بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ایک زبان کی ایک بول کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج بغیر سوچے بغیر سمجھے ہماری زبان خنچوں کی طرح چلتی ہے۔ معاف فرمائے بزرگان محترم، اس وقت ہماری زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔